الحمد لله العزيز الحميد الودود، والصلاة والسلام على صاحب اللواء والشفاعة ومقام المحمود. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. تو راز کن فکاہے اپنی آنکھوں پر عیا ہو جا، تو راز کن فکاہے اپنی آنکھوں پر عیا ہو جا، خودی کا رازدہ ہو جا، خدا کا ترجمان ہو جا. عزیز علماء کرام اور بزم قاسمی میں شریک ساتھیوں، میں آج جس موضوع کے مشک عنبر سے اپنا دامن گفتگو آراستہ کر کے لایا ہوں، وہ ہی لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. عزیزان محترم، انسانیت کی خرمن پر کئی بار بجلیاں گری ہے، باغ آدم پر کئی دفعہ آندیاں آئی ہے، بربریت وحشت کے ہاتھوں نے بارہا انسانیت کا منہ نوچا ہے، لیکن آگ و خون کا جو کیل آئے دن آپ دیکھ رہے ہیں شاید کسی نے نہ دیکھا ہو، اور یہ طے ہے کہ یہ کیل اس وقت تک جاری رہے گا جب تک مسلمان امامت و قیادت سے غفلت کا شکار رہے گے. جب تک مسلمان امامت و قیادت سے غفلت کا شکار رہے گے، جب امامت ہوگی تو ظالم جابر جیسے لوگ انصاف کے کٹہرے میں کڑا ہوگا. جب امامت تھی تو مسلمانوں کا نام سن کر قیصر و کسریٰ جیسے بادشاہوں کے دل پہلو میں یک لک چیر جایا کرتے تھے. کبھی تو مسلمانوں کی سبا رفتار گھوڑے ہندوستان اور ترکستان کے دریاؤں میں اترتے تھے، کبھی تو سمندر کے پر آشوب موجیں مسلمانوں کو اپنی چھاتی سے گزر جانے کے لیے راستہ دیا کرتی تھی. جب امامت تھی مسلمانوں کی تہذیب و تمدن کا تہذیب و تمدن معاشرت و کلچر کی ساری دنیا میں تعریف ہوئی تھی. مگر آج ہر مسلمانوں خدا بھی وہی ہے، رسول بھی وہی ہے، قرآن بھی وہی ہے، صحابہ کے فرامین بھی وہی ہے. افغانستان کے سنگلاخ پہاڑوں سے لے کر برما و چچنیا سے ہوتے ہوئے فلسطین و قبرص کے ساحل تک ہماری ماہیں اور بہنیں چیخ رہی ہے کہ ہماری ماہیں اور بہنیں چیخ رہی ہے. آج مسلم حکمران بے بس ہے، عدالت بے بس ہے، ان کی شجاعت ناپید ہے. تو شاعر تڑپ کر کہتا ہے، حال دل سننے کو وہ گوشبر آواز تو ہے، حال دل سننے کو وہ گوشبر آواز تو ہے، جو دلوں میں دل کر لے وہ الفاظ کہاں سے لاؤں. عزیزان محترم، ان ساری خرابیوں کو گہرائی سے دیکھنے کے بعد ایک ہی حل نکل آتا ہے کہ آج امت میں امامت و قیادت کی فقدان ہے. آج امت نے امامت کو صرف نماز تک پڑھانے تک محدود کیا ہے. نہیں، سیدنا عمر فاروق نے امامت کی تشریح کی ہے: لا اسلام الا فی الامامت ولا امامت الا فی الطاعت. یعنی اسلام کے لیے اجتماعیت ضروری ہے، اجتماعیت کے لیے امامت ضروری ہے، امامت کے لیے اطاعت ضروری ہے. معلوم ہوا کہ امام و مقتدا و رہنما ہے جو زہد و تقوی، للہیت، عدل و انصاف، قیادت و شجاعت جیسے صفات سے لبریز ہو، امام علمی و عملی صفحاتوں سے لبریز ہو. عزیزان محترم، جب امامت ہوگی تو ظلم و جر کے نغمے ختم ہوگی، جب امامت ہوگی تو کفر مرعوب ہوگا، جب امامت ہوگی صداقت کے چرچے ہوگے، جب امامت ہوگی امانت کی مہر محتاب ہوگی، جب امامت ہوگی امت وحدت کا زبان بولے گی، جب امامت ہوگی تو 40,000 ابلغ گھوڑوں کی داستانیں پھر سے تازہ ہوگی، جب امامت ہوگی تو راجہ طاہر جیسے ظالم انصاف کے کٹہرے میں کڑا ہوگا، جب امامت ہوگی تو فلسطین پھر سے امت کے عقیدوں کا سرچشمہ ہوگا. میں اپنی تقریر کو اسی شعر پر ختم کرنا چاہوں گا: جلتے گھروں کو دیکھنے والوں،
جلتے گھروں کو دیکھنے والوں، پونچھ کا چپر آپ کا ہے، آگ کے پیچھے تیز ہوائے، آگے مقدر تمہارا ہے، وما علینا الا البلاغ المبین۔